کے بعد ہی ہم خورشید بھارت صاحب کو نے بھی نفت جوائن کیا۔ ڈال ارشاد صاحب میں آپ کی طرف واپس آؤں گی۔ خورشید صاحب بہت شکریہ 92 نیوز کو وقت دینے کا۔ سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اجلاس بھی ہوا قومی سلامتی کمیٹی کا، اور جو فوج ہے اس کو مکمل طور پر اختیار دے دیا گیا ہے۔ سچویشن کو آپ کس طرح سے انالائز کر رہے ہیں اس وقت؟ میں اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ جی یہ بدنصیبی کی بات ہے کہ جب ایک ایسا حل موجود تھا کہ بھارت کی حکومت اور بھارت کی ڈیپ اسٹیٹ، پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دونوں اس کے پیچھے تھیں، جو میں نے کتاب میں جو پروگرام دیا تھا، اور وہ وداؤٹ شیڈو آف ڈاؤٹ پرائم منسٹر منموہن سنگھ اور پریزیڈنٹ مشرف دونوں نے میری کتاب کی لانچ میں اٹھائے تھے۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے ایکسپٹ کیا تھا کہ وہ پروگرام واقعی جو میں نے بتایا تھا ویسا ہی ہے جیسا اگری ہوا تھا۔ جب 2 اکتوبر پروگرام ہو گیا تھا جس میں کشمیریوں کے حقوق پاکستانی اور حکومت انڈیا، پاکستان انڈیا کے جو اہداف ہیں ان کو مد نظر رکھ کے بنایا گیا تھا، تو بے وقوف آدمی کوئی ہوگا جو آپ کے سامنے ایک چیز ہے اور آپ جان بوجھ کے روگردانی کر رہے ہیں، تو یہ کہاں سے جو ہے تنزل شروع ہوا؟ پرائم منسٹر یہ مودی صاحب جب آئے تو پہلا جو انہوں نے ظلم کیا وہ یہ کیا اپنی ضروریات کی بنیاد پر کہ جو ہمارے فارن سیکرٹری گئے تھے دلی، انہوں نے ان سے اجازت نہیں دی ملاقات کی، جو فارن منسٹر نے آنا تھا تو یعنی کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ انڈیا کے لیڈرز کو نہیں مل سکتے، انہوں نے ہمارے امبیسڈر کو روک دیا، ہائی کمشنر کو۔ میں حالانکہ جب بھی جاتا تھا ملتا تھا اور اس کا فائدہ یہ تھا کہ میں کشمیر کے لیڈرز کو کانفیڈنس میں لیتا تھا کہ ہم جو مسئلہ حل طے کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کے حقوق کا تحفظ ہوگا۔ ان کو اتنی عقل نہیں کہ کوئی مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو سکتا جب تک کشمیر کے بنیادی حقوق کا تحفظ نہ کیا جائے۔ پہلی چیز، اس کے بعد انہوں نے الیکشن جیتنے کا ایک ایسا دور نکال لیا جس کی امرت دھارا سمجھتے ہیں کہ 33% ووٹ لے لو جنونیوں ہندوتوا کے، 65 یا 66% بھاڑ میں جائیں، وہ کانگریس میں ہو یا اور پارٹیوں میں، وہ جو ان کے خلاف ووٹ کرتے ہیں وہ تبھی اس کو ملتے ہیں جب پاکستان اور بنگلہ دیش کو گالی دیں، مسلمان ہندوستان کے مسلمانوں کو، کشمیر کے مسلمانوں کو، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو یہ گالیاں دیں، اور جو امیر مسلمان ہیں ان کے پیروں میں پڑ جاتے ہیں اور ان سے ان کو لگتا ہے کہ ان کو بہت مالی فائدے ہوں گے، لیکن جو اس خطے کا مسلمان ہے ان کے اوپر ان کو گالیاں دے کے یہ ووٹ حاصل کر لیں۔ اب یہ کیونکہ انہوں نے فارمولا پرفیکٹ کر لیا ہے، اس لیے وہ کوئی عقل کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہاں یہ جو ہوا ہے جب اس میں 5 جہاز صبح سے کہا جا رہا ہے، اب مجھے کچھ کہہ رہا تھا جب انڈین ٹی وی بھی بتا رہا ہے کہ کشمیر ایئرپورٹ بھی شاید حملہ ہوا ہے، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے کیونکہ میں تو آپ کو بھی بتا رہا ہوں جو مجھے کسی نے بتایا ہے، لیکن اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو ایئر فورس ہے پاکستان کی اس کی ڈومیننس جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکی ہے۔ تو ان حالات میں بھارت کو سوچنا چاہیے کہ ایئر فورس کی جو ڈسپیرٹی سے نظر آ رہی ہے، حالانکہ وہ نئے جہاز بھی لے آئے تھے رافیل انڈین ٹی وی نے ایکسپٹ کیا، میں نے خود سنا، انہوں نے ایک کا کہا ہے، انہوں نے لفظ کیا نشر کر دیا گیا، ہماری طرف سے کہ 3 رافیل جو ہے، اور اس کو کسی انڈین نے کانفیڈنس نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 3 نہیں کرائے، انہوں نے صرف ایک ایکسپٹ کیا ہے فرام دا سورس، پھر ان کا کشمیر ایئرپورٹ پہ حملہ ہوا۔ تو وہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ 2 نیوکلیئر پاورز ہیں ان کے درمیان وہ اس قسم کی برنکمن شپ کر رہے ہیں جو کوئی بھی اسٹیٹسمین چھوڑے، کوئی آدمی جو اپنے ہوش و حواس پہ جس کا کنٹرول ہو وہ ایسے کام نہیں کرتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ارشاد صاحب آپ سوال کرنا چاہیں گے خورشید صاحب سے؟ خورشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی خورشید صاحب آپ نے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس دیے، مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی جانب سے ایک فیس سیونگ کی کوشش تھی نا جو کی گئی، مگر وہ ہوئی نہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت اب کیا کر سکتا ہے؟ اس کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ کیا مزید آگے سے ریٹیلیشن دکھائی جائے گی یا پھر وی آر گوئنگ ٹو کال اٹ ایون؟ ایون تب ہوگا کہ آج
कैबिनेट कमेटी ने इजाजत दे दी है उसको कि जो मुनासिब इकदाम वो समझे वो उठाए। इन हालात में मुझे लग रहा है कि आर्म फोर्सेस उसका वो जवाब देंगे। जो निहत्ते सिविलियंस को शहीद किया गया है पाकिस्तान में, जो मसाजिद पे हमले किए गए, जब वो हो जाएगा तो देखा जाएगा क्या भारत को क्विट समझता है या नहीं। होना तो ये चाहिए कि उसके बाद वो कह दें हमने फला जगह पे हमले किए और पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसका जवाब दे दिया, फिर तो बराबर आपके तो कर सकती हैं कि मामला आगे ना बढ़े। क्या आप कहेंगे भारत की लीडरशिप को इस स्टेट्समैनशिप का इस दे उनसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? मुझे यकीन है, लेकिन अगर जरा भी उन्हें होश हो, स्टेट्समैनशिप ना भी हो, तो आज के दौर में एयरफोर्स और मिसाइल, मैं न्यूक्लियर पावर का जिक्र ही नहीं कर रहा, तो पागल आदमी कोई होगा जो न्यूक्लियर जंग का जिक्र करेगा। लेकिन जब पाकिस्तान की कन्वेंशनल फोर्सेज इतनी मजबूत है कि दुनिया की बेहतरीन फोर्सेज में बैटल हार्ड एंड एक्सपीरियंस फोर्सेज में वो मौजूद हैं, ठीक है उनकी फौज का नंबर बड़ा है 12 लाख, हमारे भी 6-7 लाख है, इससे कुछ फायदा कुछ नहीं। अब एक जमाने में कहा जाता था जब न्यूक्लियर वेपन नहीं आए 3 टाइम्स होना चाहिए अगर आप अटैक करें, तो 3 टाइम्स उनके आर्म फोर्स है भी नहीं अगर आप पुराने तखमीने पे जाएं। आजकल तो जब से न्यूक्लियर डायमेंशन ऐड हुआ है तो सारी कहानी तब्दील हो गई है। ये कुछ नहीं समझ आ रही कि जब पाकिस्तान ने जो भी इसका जवाब देना है भारत के लिए अकल की बात तो ये होगी तो क्विट्स करके कह के जी हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। लेकिन मैं यकीन से नहीं आपको कह सकता कि भारत की क़यादत जो कि जुनूनियत उस पर इस वक्त है जारी हुई है, क्या वो इसको समझ सकेगी या नहीं।